اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب 1882 میں براہین احمدیہ حصہ سے ہم لکھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو معموریت کا پہلا الہام ہوا۔ معموریت کا یہ پہلا الہام عربی کے 101 کلمات پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پہلے الہام کو براہین احمدیہ احساس و غم کے اسی مقام پر لکھ دیا جس مقام پر آپ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا۔ محض یہ الہام اس مقام پر لکھ دیا اور الگ سے نہ کوئی اس کی تشریح کی اور نہ ہی کوئی اعلان کیا، اور حسب معمول براہین احمدیہ کی تصنیف کے کام کو آگے بڑھاتے رہے، اور براہین احمدیہ احساس و غم اور چہارم کی تکمیل تک آپ علیہ السلام کو کئی اور بھی الہامات ہوئے۔ آپ علیہ السلام ان الہامات کو بھی ساتھ کے ساتھ براہین احمدیہ میں لکھتے رہے، الگ سے ان الہامات کی بھی نہ کوئی تشریح کی اور نہ اعلان کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی تصنیف کا کام مکمل کر لیا تو اس کتاب کو شائع کر دیا۔ براہین احمدیہ میں درج جملہ الہامات آپ علیہ السلام کی صداقت کا ناقابل تردید ثبوت ہیں، کیونکہ یہ الہامات نزول کے بعد سے تدریجاً پورے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ان الہامات پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر قائم ہونے والی اس دلیل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس دلیل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے دوران آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سمندر کی بڑی بڑی موجوں کی طرح جوش زن تھی۔ وقت آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو آپ کے روحانی منصب سے آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم اپنی ذات اقدس بزرگ و برتر کو آپ کے ذریعہ سوئی ہوئی دنیا پر ظاہر کرنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نوروں کا مظہر تھے۔ ان روحانی حالتوں کا الفاظ میں پورے طور پر نقشہ کھینچنا ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس وقت رویا کشوف اور الہامات سے اس روحانی ماحول کو قدر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس روحانی ماحول سے لذت آشنا ہونے کے لیے اصل کتاب کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کے 1882 کے رویا کشوف اور الہامات میں سے چند ایک کا اس مقام پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس مقام پر لفظ خواب کی وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں خواب کے لیے رویا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معمور من اللہ کا رویا یا خواب عام لوگوں کے رویا یا خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ آپ لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ، اور ایک رات میں کچھ لکھ رہا تھا کہ اسی اثناء میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدر تام کی طرح درخشاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے معانقہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے نور کی کرنیں نمودار ہوئیں اور میرے اندر داخل ہو گئیں۔ میں ان انوار کو ظاہری روشنی کی طرح پاتا تھا اور یقینی طور پر سمجھتا تھا کہ میں انہیں محض روحانی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اس معانقہ کے بعد نہ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے الگ ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر الہام الہی کے دروازے کھول دیے گئے اور میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا احمد بارک اللہ فیکا۔ سامعین و ناظرین کرام،
زیارت رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ عظیم الشان تجلی کے بعد مارچ 1882 میں آپ علیہ السلام کو معموریت کا پہلا الہام ہوا۔ معموریت کا یہ پہلا الہام عربی زبان کے 101 کلمات پر مشتمل ہے۔ ان کلمات میں سے چند ایک کا اس مقام پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا احمد بارک اللہ فیکا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم قل ان افتریتہ فعلی اجرامی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ انا کفینک المستہزئین جاہل و مجنون قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب اصلح امت محمد یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى الفتنۃ ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم وقل رب ادخلنی مدخل صدق یاتیک من کل حج عمیق یاتون من کل حج عمیق ینصرک رجال نوحی علیہم من السماء لا مبدل لکلمات اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اشیع الناس ولو کان الایمان معلقا بسعی لنالہ یا احمد فضت الرحمت علی شفتیک وامر بالمعروف وانہا عن المنکر وصلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ هو المربی خذوا التوحید یا ابناء الفارس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتل علیہم ما اوحی الیک من ربک ولا تسعر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس عملو۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار مذکورہ عربی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے۔ جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے والا ہی تھا، اور ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس بڑا مبارک وہ ہے جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو میری گردن پر میرا گناہ ہے۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اور اپنا فرستادہ اپنی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو ہر قسم کے دین پر غالب کرے۔ وہ لوگ جو تیرے پر ہنسی کرتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہے۔ یہ تو جاہل ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا اس پر دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی مقابلہ کر کے دکھلاؤ۔ کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرے۔ کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔ اے میرے رب، امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کر لے، اگرچہ منکر کراہت کریں۔ پادری لوگ اور یہودی صرف مسلمان تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک فتنہ برپا ہوگا
پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا، اور خدا سے اپنے صدق کا ظہور مانگ۔ ہر ایک دور کی راہ سے تجھے مدد پہنچے گی، اور ایسی راہوں سے پہنچے گی کہ وہ راہ لوگوں کے بہت چلنے سے جو تیری طرف آئیں گے گہرے ہو جائیں گے، اور اس کثرت سے لوگ تیری طرف آئیں گے کہ جن راہوں پر وہ چلیں گے وہ عمیق ہو جائیں گے۔ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم ایک کھلی کھلی فتح تجھ کو عطا کریں گے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے، اور اگر ایمان سریا سے معلق ہوتا تو وہیں سے جا کر اس کو لے لیتا۔ اے احمد، تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی، نیکی کی تحریک کر اور بری باتوں سے روک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے، درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے۔ توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو، اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے۔ سو ان کو وہ وحی سنا دے جو تیری طرف تیرے رب سے ہوئی، اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے۔ سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ ان تمام پیش گوئیوں کو تم لکھ لو کہ وقت پر واقع ہوں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معموریت کے پہلے الہام کے 101 کلمات میں سے 34 کلمات اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ مذکورہ کلمات مختلف الانواع کی پیش گوئیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ آخری کلمہ میں بیان کیا گیا کہ ان تمام پیش گوئیوں کو تم لکھ لو کہ وقت پر واقع ہوں گی۔ الغرض ان کلمات میں آپ علیہ السلام کے دعویٰ، مقام، جماعت کے قیام، آپ علیہ السلام اور جماعت کی مخالفت اور کامیابیوں کا ذکر ہے، مگر طوالت کے خوف سے اس عبارت کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم کا زمانہ اشاعت 1884 ہے۔ اب اس مقام پر حصہ چہارم میں درج بعض کشوف الہامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مزید لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَرَ أَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ الْعَرْضِ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یاد کر جب منکر نے بغرض کسی مکر کے اپنے رفیق کو کہا کہ کسی فتنہ یا آزمائش کی آگ کو بھڑکا تا میں موسیٰ کے خدا پر یعنی اس شخص کے خدا پر مطلع ہو جاؤں کہ کیوں کر وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہے یا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ کسی واقعہ آئندہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو بصورت گزشتہ بیان کیا گیا ہے۔ تب یدا ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوا، اور اس کو لائق نہ تھا کہ اس کام میں بجز خائف اور ترساں ہونے کے یوں ہی دلیری سے داخل ہو جاتا، اور جو تجھ کو پہنچے وہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کسی شخص کے شر کی طرف اشارہ ہے جو بدریہ تحریر یا بدریہ کسی اور فعل کے اس سے ظہور میں آوے۔
واللہ عالم بالصواب الفتنۃ ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حبا من اللہ العزیز الاکرم عطاء غیر مجزوز۔ اس جگہ فتنہ ہے، بس صبر کر جیسے اولو العزم لوگوں نے صبر کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے ماموریت کے پہلے الہام کے بعد جو 4 دیگر الہامات پیش کیے ہیں، بنظر غور دیکھا جائے تو یہ بھی پہلے الہام کا تسلسل ہے یا مزید تشریح اور تفصیل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ الہامات براہین احمدیہ میں لکھ دیے، مگر بتقاضائے ادب دربار اللہ تعالی بزرگ و برتر کے اپنی طرف سے الگ سے نہ کوئی اعلان کیا اور نہ کوئی اشتہار دیا اور نہ ہی کسی قسم کی وضاحت کی، مگر جیسا کہ آپ علیہ السلام کی بات تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا جا رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اتنے بڑے سلسلہ الہامات کی موجودگی میں آپ خود ان الہامات کی حقیقت کے بارے میں اجمالی طور پر نہ جان رہے ہوں۔ ان الہامات سے یہ ضرور مترشح ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ماموریت کے منصب جلیلہ پر فائز کرنے جا رہا ہے، مگر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح رنگ میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ مجدد ہیں یا امام مہدی یا مسیح موعود۔ براہین احمدیہ کا ایسا محرم 1884 میں مکمل ہوا اور آپ علیہ السلام نے یہ کتاب شائع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے عالمگیر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے 1890 کے آخر میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جماعت احمدیہ کے مخالف اور معاند علماء کی طرف سے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک منصوبہ بندی کے تحت تدریجاً یہ دعوی کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے خلاف کیے گئے کہ یہ ایک جھوٹے اعتراضات و الزامات کی طرح اس الزام کی بھی کوئی حقیقت نہ ہے۔ ان دعاوی کے حقائق اس الزام کو رد کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، انسانی زندگی کی کوئی ضمانت ہو تو ایسی منصوبہ بندی کا خیال ذہن میں آئے۔ اگر آپ علیہ السلام کے ذہن میں کوئی خود ساختہ منصوبہ ہوتا تو براہین احمدیہ احساس و غم میں ماموریت کا پہلا الہام لکھنے کے ساتھ ہی کوئی اعلان کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ 23 مارچ 1889 کو عالمگیر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور 1890 کے آخر میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس الزام کو باطل قرار دے رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نعوذ باللہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ قادر و توانا العزیز الحکیم کی تائید و نصرت کیوں آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھی اور آج بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ شامل ہے؟ یہ امر قابل غور و فکر ہے کہ مذکورہ الہامات میں سے کون سی بات ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ مذکورہ الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ان الہامات کی تائید کر رہی ہے۔ مخالف اور معاند علماء سیدنا حضرت مسیح موعود کو ہی نہیں جھٹلا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی قادر و توانا خدا سے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما گئے ہیں کہ اس وقت کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے، لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں مخالف و معاند علماء کا اعتراض و الزام رد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم بہتر جانتا ہے
کہ وہ کس طرح اپنے معمور کو چلائے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔